اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ جو نظام اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس نظام پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ اگر اس نظام کو چھوڑ دیں گے تو شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے۔ انسان کی حق، صحیح اور سچائی والی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ وہ شریعت پر ڈٹا رہے۔ شریعت سے ادھر ادھر ہوگا تو اس کی حالت کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی، اور حالت کے اندر تبدیلی کا واقع ہونا اس کو اللہ کے عذاب کی طرف دعوت دے گا، اور اس چیز کی مذمت جو ہے قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آج ہم نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے، آیا کہ ہمارے اندر بھی تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اسی طرح جو نظام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے اس نظام پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کی صورت کے اندر اسی نظام پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ معاملات کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور کئی لوگ تو اس تبدیلی کو اپنے لیے باعث خوشی سمجھتے ہیں، یہ تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سمجھنا ہے کہ آیا کہ اس تبدیلی کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ اب میرے سامنے جو پہلی روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں بزرگوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الناس کالابل المئہ، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں، لا تکاد تجد فیہا راحلہ، جن میں تم ایک بھی سواری کے قابل نہ پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تاجدار ختم نبوت ہیں، قیامت تک کے حالات سے باخبر ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے احوال کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی کہ لوگوں کی مثال ان 100 اونٹوں جیسی ہوگی، کہ وہ 100 اونٹ کیسے ہیں، تعداد کے اندر کتنے ہیں، 100 ہیں، لیکن جس وقت ان پر سواری کرنے کی باری آئے یا ان پر بوجھ لادنے کی باری آئے تو ان 100 میں سے ایک بھی اونٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر کسی کو سوار کر سکے یا بوجھ اٹھا سکے، کیا کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ وہ اونٹ صرف اور صرف پھر کھانے کے لیے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی ایک وقت آئے گا لوگوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے، لوگوں کے شکل و صورت
بات چیت کے اندر بڑے اچھے ہوں گے، آپ ان کے پاس بیٹھیں بڑی بڑی دینی باتیں کریں گے، بڑی بڑی نفیس گفتگو کریں گے، لیکن معاملے کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو شریعت کے مطابق معاملہ کرنے والا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے یہ حالات ہیں۔ انسان کی پہچان ہوتی ہے معاملے سے۔ بسا اوقات بڑے بڑے نمازی حاجی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے حج کیے ہیں، لیکن جب ان کے معاملات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایذا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھنے والا ہوں، میں تو حج کرنے والا بھی ہوں، الحاج بن چکا ہوں۔ ایک حج نہیں، کئی حج کیے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے معاملے کے اندر نقص ہے، خرابی ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی حیثیت جو ہے اس 100 اونٹوں کی طرح ہو جائے گی کہ جب اس پر سواری کرنے کی باری آتی ہے، بوجھ لادنے کی باری آتی ہے، تو ان میں سے ایک اونٹ بھی اس قابل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نہ میں کسی سوار کو اپنے اوپر سوار کر سکتا ہوں، نہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے لوگ، جس وقت کوئی بات ان کے نفس کے خلاف ہوگی، اگر ان کو سمجھایا جائے یہ کام تم شریعت کے خلاف کر رہے ہو، اس سے تمہارا کاروبار حرام ہو جائے گا، اس سے تمہارا معاملہ اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر خراب ہو جائے گا، لیکن سمجھانے کے باوجود وہ اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں کے احوال کے اندر تبدیلی آ جائے گی کہ وہ دنیا کی کشش کے اندر، دنیا کی نمود و نمائش کے اندر اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے گم ہو جائیں گے کہ وہ شریعت کے قوانین کو اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شریعت کے قوانین اٹھانا انہیں بوجھ محسوس ہوگا۔ تو یہ آج کے لیے ہمارے لمحہ فکریہ ہے۔ آج دیکھ لیں، جائزہ تو لیں، شادی بیاہ ہے، شادی بیاہ پر بڑے بڑے نمازی رہ جاتے ہیں، اسی طرح کاروباری معاملات کے اندر بڑے بڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کی نمازوں کا جائزہ لگائیں، اس کے روزوں کا، اس کے حج کا، بڑا نیک ہے، تہجد گزار بھی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، لیکن اگر اس کے کاروباری معاملات کے اندر دیکھیں، کئی لوگوں کا اس نے قرضہ دبایا ہوا ہے، کئی لوگوں کا قرضہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب قرض خواہ لینے کے لیے آتے ہیں تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ کو کئی ایسے ملیں گے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 نمبر چیز وہ بیچ رہا ہے، کاروبار کے اندر 2 نمبری کر رہا ہے، کہتا ہے 1 نمبر ہے لیکن چیز کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں ایسے بندے کے حج کہاں جائیں گے؟ کیا ایسے کہ حج اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ آج یہ سب سے بڑا دھوکہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھی جاؤ، لوگ کہتے ہیں صدقہ و خیرات سال کے اندر ایک وہ بڑی محفل کروا دو، لیکن کام کیا رکھنے ہیں؟ شیطانوں والے رکھنے ہیں۔ کاروبار جو ہے وہ رحمان کی تعلیم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرنا، لیکن جو ہے سال کے اندر صدقہ و خیرات کر دیں، لوگوں کو راشن بانٹ دیں، کیا جی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں، حساب دینا پڑے گا کہ جس بندے نے آج دنیا کے اندر غلط کام کیا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اگلی جو روایت ہے جو بندے کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، یہ بھی
روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کون کون سے حالات کو دیکھ رہی ہے کہ آپ نے قیامت تک کے احوال کو بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ قیامت کے بعد کیا کیا ہوگا وہ بھی بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے اگلوں کے راستے پر چلو گے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا راستہ اپناؤ گے. حالانکہ کس راستے پر چلنا چاہیے؟ حضور کے راستے پر چلنا چاہیے، جو راہ ہدایت ہے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور اسی راستے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھذا صراط مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ اور راستوں کی پیروی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لَتَتَّبِعُنَّ ضرور بالضرور پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. کس طرح؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایک بالشت اگر چلے گا تم بھی اس کے پیچھے ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک گز کے برابر چلے تم بھی اس کے پیچھے ایک گز کے برابر چلو گے. اتنی پیروی کے اندر مطابقت کرو گے، یعنی اتنا کمال درجے کی تم پیروی کے اندر لگ جاؤ گے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک سوراخ کے اندر گھس جائیں تو تم بھی ان کی پیروی کے اندر اس سوراخ کے پیچھے گھس جاؤ گے. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا قیل یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کے پیچھے چلیں گے لوگ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں کہ جن کی پیروی ہم اتنی کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہود و نصارہ ہی ہیں جن کے پیچھے تم چلو گے. آج بتائیں مسلمان جو ہے نام کا مسلمان رہ چکا ہے، اس کے کام کی طرف جائزہ لیں، اس کے کام یہود و نصارہ جیسے ہو گئے ہیں. پھر بھی اتنا گمان کے اندر ہے کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول ہے ہی نہیں کوئی. اگر چہرہ دیکھا جائے تو چہرہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں، اگر لباس دیکھا جائے تو لباس رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں. اتنی تبدیلی آ گئی کہ پہلے لوگ اپنے ظاہری شکل و صورت کے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر پیچھے چلتے تھے. حالات کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ چہرہ، لباس، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے. ہم جائزہ لیں کھانے پینے کا، کیا ہم کھانا حضور کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں؟ ہم اپنے ایک ایک کام کے اندر غور کریں. یہود و نصارہ کی طرح آج ہمارے معمولات بنتے جا رہے ہیں. یہ وہی یہود و نصارہ ہے جس کے بارے میں ہم روزانہ نماز کے اندر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، ہمیں
ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، وہ یہودی ہیں، ولضالین جو گمراہ ہوا ہے اس کے راستے پر۔ لیکن افسوس، در افسوس دیکھیں، نام مسلمانوں جیسا ہے، کام غیر مسلموں جیسے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول ہے ہی نہیں کوئی، ہم سے بڑا عاشق رسول۔ معیار جو ہے وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، جو حضور کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا تم یہود و نصارہ کی اتباع کے اندر اتنے آگے نکل جاؤ گے، اتنا یہود و نصارہ سے متاثر ہوگے۔ آج یہی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آج شریعت اسلامیہ پر عمل کے حوالے سے اتنی سستی ہماری ہو چکی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ہم بہت متحرک ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں اس کے اندر ہماری سستی سب کے سامنے آیا ہے۔ اب اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی روایت کے اندر لوگوں کے چینج ہونے کو بیان فرمایا کہ لوگوں کے احوال کے اندر تبدیلی آ جائے گی، لوگ بدل جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بدلا، اور بڑے بڑے لوگ بدل گئے ہیں، میں نہیں بدلا۔ شریعت کہتی ہے وہ نہیں بدلتا جو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ نہیں بدلا، جو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارتا شریعت کہتی ہے یہ بدل گیا ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ بدل گئے، لیکن میں بدلا۔ اب وہی بندہ جو نعرہ لگانے والا ہے وہ اپنے کردار کے اندر غور کرے کہ آیا کہ میرا عمل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے پھر تو بندہ نہیں بدلا، پھر اسی طریقے کے مطابق چل رہا ہے جو طریقہ رسول اللہ کا ہے، پھر اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی۔ لیکن اگر اپنے کردار کے اندر وہ غور و فکر کرتا ہے، اگر اس کا کردار قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو پھر اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بندے کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگلے جو روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، اپنے آپ کو، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ آج ہم نے جائزہ لینا ہے کون سے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ آؤ قرآن و سنت کے راستے کی طرف۔ حضرت مرداس اسلمی اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول، نیک لوگ آگے پیچھے چلے جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے آگے پیچھے چلے جائیں گے۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگ جو ہے آگے پیچھے چلے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا پر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جو پیچھے بچ جائیں گے ایسا وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جیسے جو یا چھوارے کا بھوسا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے،
کیسی مثال دی کہ اس بھوسے کی قدر و منزلت جو ہے وہ دانے کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، بادام کا جو مغز ہوتا ہے اس کے ساتھ چھلکا بھی ہوتا ہے، اگر چھلکا بادام کے ساتھ رہے تو اس کی قدر و منزلت ہے، بسا اوقات کھانے والا اس کو بھی کھا جاتا ہے، اور اگر وہی چھلکا بادام سے اتار لیا جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ چھلکا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی مثال جو ہے وہ جو کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ جو دانہ ہے اس کی طرح ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا نہیں، اس کی مثال بھوسے جیسی ہے۔ کس جیسی ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا نیک لوگ جو ہیں آگے پیچھے دنیا سے روانہ ہو جائیں گے اور پیچھے ایسا رہ جائے گا جس طرح بھوسا ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہے بھوسا، اور جب بھوسا رہ جائے وہ کسی کام آتا ہے؟ یا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے یا باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مطلقاً پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ ان کی مطلقاً پرواہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، ان کے لیے لازم و ضروری تھا اسی طریقے پر چلتے جو طریقہ رسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلتے نہ، لیکن انہوں نے حضور کا طریقہ چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ان کی حیثیت، ان کی ویلیو جو ہے بھوسے کی طرح ہو جائے گی۔ جس طرح بھوسا جو ہے یا تو آگ کے اندر اس کو جلا دیا جاتا ہے یا اس کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کتنا ہم شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ فرائض اور واجبات کی پابندی ہے۔ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، لیکن ہم سمجھیں اس وقت جس وقت حضور علیہ السلام کے فرمان سنیں۔ آج بھی دیکھ لیں جمعۃ المبارک کے اندر کتنے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، کتنا بڑا ہمارا المیہ ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں اس آدھی پارک کے اندر اگر آپ کوئی میوزک شو رکھ دیں، آپ کو دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں، لوگ جمع ہو جائیں گے اور پوری رات بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ لیکن آج کا مسلمان، اس کی باطنی حالت اتنی کمزور ہو چکی ہے، آج اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، اللہ کی یاد کے اندر نہیں لگتا۔ اگر مسجد کے اندر تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو دل اکتانا شروع ہو جائے گا، اور ٹائم کی پابندیاں زیادہ مسجد کے اندر آگے یاد آتی ہیں کہ یار ٹائم کی پابندی۔ اب یہی ٹائم کی پابندی شادی بیاہ کے اندر اتنی ناجائز رسومات شادیوں کے اندر چلتی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں، شادی ہال والے کہتے ہیں کہ بس کر دو، نہیں ابھی فلاں رسم کرنی ہے، فلاں رسم کرنی ہے۔ وہ جتنی بھی رسومات ہوتی ساری ناجائز ہوتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ آگے پیچھے دنیا سے چلے جائیں گے، اور پیچھے جو رہ جائیں گے ان کی حیثیت ایسے ہوگی جس طرح کہ بھوسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بھوسا ہوتا ہے، اور بھوسے کی کوئی ویلیو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مطلقاً کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، یقین کریں یہ ایسی روایت ہے جو رات کو میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کی لذت جو ہے میں کئی گھنٹے اپنے دل کے اندر محسوس کرتا رہا ہوں۔
اتنی اس کے اندر کشش تھی کہ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت محمد بن کعب القرظی ہیں، اور یہ روایت جو ہے جامع الترمذی کی روایت ہے، اور آج کے حالات کو میرے آقا نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج کے حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں، حدثنی من سمع علی بن ابی طالب، کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے مولا علی سے سنا۔ جس نے، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی سرکار بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بیان کیا اس سے کس نے سنا؟ محمد بن کعب القرظی نے سنا۔ وہ کیا روایت ہے کہ حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں، انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شارحین بیان فرماتے ہیں اس مسجد سے مراد مسجد قباء بھی ہے، لیکن پہلے معنی کو ترجیح دی ہے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر۔ فَطَّلَعَ عَلَيْنَا مصعب بن عمیر، اچانک ہی حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر ہماری مجلس کے اندر تشریف لائے۔ کون آئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کی حالت کیا تھی؟ حضور بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا کون ہے؟ مصعب بن عمیر۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ما علیہ اللہ بردۃ لہ مرقوعۃ بفرو، جن کے وجود پر صرف ایک چادر تھی چمڑے سے پیوند کی ہوئی، کوئی کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر اس کو پیوند لگا دیتے، چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس کے ساتھ چادر بھی کیا تھی؟ ایک تھی۔ یہ حالت کس نے دیکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقا للذی کان فیہ من النعمہ والذی ہوا فیہ اليوم، کہتے اس حالت کو دیکھ کر مولا علی سرکار فرماتے ہیں رسول اللہ رونے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ اور حضرت مصعب بن عمیر کا وہ وقت یاد آ گیا کہ یہ مصعب بن عمیر وہ ہے کہ جس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے والی جو زندگی تھی اس کے اندر بڑی نعمتیں تھیں، بڑی عیش و عشرت تھی، لباس کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی، لیکن جس وقت میرا کلمہ پڑا سب چیزیں میری وجہ سے ان سے چھین لی گئی، میری وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر سے چیزیں چھین لی گئی، اور حالت کیا تھی؟ فقیرانہ درویشانہ حالت تھی کہ میری وجہ سے آج انہیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی اس رحمت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ ایک وہ حالت تھی کہ نبی علیہ السلام چٹائی پر جلوہ گر تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ جس وقت اٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھے، دیکھا نبی علیہ السلام کے جسم اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ پھر یہ کیا ہے؟ ایک طرف کیسر و کسرا کے محلات کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے آرام دہ بستروں پر ہیں، اور آقا آپ چٹائی پر جلوہ گر ہیں،
تو نبی علیہ السلام نے عمر کو فرمایا عمر اس بات پر مت رو، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب وہاں عمر فاروق کو رونے سے منع کر دیا، اور یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے غزوہ احد کے اندر جس وقت شہید ہوئے، تو جس وقت انہیں کفن دیا گیا تو کفن کی ایک ہی چادر تھی، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی جب آپ کے چہرے پر ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں پر اس کو ڈالا جاتا چہرہ ننگا ہو جاتا۔ اس حالت کے اندر آپ کو کفن دیا گیا، پھر آپ کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا، پاؤں جو ننگے تھے اس پر ازخر گھاس کو ڈال دیا گیا۔ اس حالت کے اندر ان کے جسم اقدس کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ اسلام کی وجہ سے انہوں نے مشکلات برداشت کی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات اگر ٹائٹ ہو جائیں تو لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اتنے تنگ حالات کے اندر اسلام کو نہیں چھوڑا، آج تو اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود آج ہم دیکھیں ہم اسلام کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں، کتنا ہمارا رویہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، یا صرف برائے نام کے مسلمان ہیں۔ تو کہتے جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ حالت حضرت مصعب بن عمیر کی دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے مصعب بن عمیر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آج اس حالت کے اندر ایک چادر پہنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی کیا لگا ہوا ہے؟ پیوند لگا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال کی تبدیلی کا ذکر فرمایا کہ لوگ بدل جائیں گے، لوگ بڑے بڑے لوگ بدل گئے، اور آج نعرہ یہ ہے میں تو بدلا ہی نہیں، میں ویسے کہا۔ بدل وہ جاتا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر عمل، تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ بدل گیا ہے، اور جو بندہ شریعت پر عامل ہے تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ بدلا، یہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی تبدیلی کا ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تم کیسے ہوگے۔ یہ خطاب تھا صحابہ سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے خطاب قیامت تک کی امتیوں کو تھا۔ اے میرے امتیوں، اس وقت تمہارا حال کیسا ہوگا؟ اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، کہ تم میں سے کوئی ایک جس وقت صبح کرے گا ایک لباس پہنے گا، ایک جوڑے کے اندر وہ صبح کرے گا، رات کو جس وقت شام ہوگی تو دوسرا سوٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی تم پر دنیا وسیع ہو جائے گی، صبح کا سوٹ الگ ہے پہننے کے لیے اور رات کا سوٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی دنیا ہم پر وسیع ہو گئی ہے۔ صرف الماری کے اندر 20 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، سونے کا سوٹ الگ ہے، دعوت کے اندر جانے کا سوٹ ہے الگ ہے۔ اور آج حالات ایسے آگے ہیں مسجد کے اندر آنے کی ضرورت پیش آئے لوگ ویسے گندے کپڑے پہن کر بھی آ جاتے ہیں، کوئی بات نماز ہی پڑھنی ہے، اگر اس کو کہا جائے چلو یار علاقے کے چیئرمین سے ملنا ہے، وہ 1 منٹ مجھے 10 منٹ کا ٹائم دینا، میں گھر سے کپڑے چینج کر گیا ہوں، اور یار کچھ نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں جاؤں اسی میلے کچیلے کپڑے میں، اور جس وقت رب کی باری آتی ہے تو کیوں خیال نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ چیئرمین کی ہے کہ وہاں تو ہم بڑے سج دج کر جائیں، اور جب اللہ رسول کی باری آئے تو ہم سارے اہتمام کیا ہو جائیں؟ بھول جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اس وقت تمہارا حال کیسا ہوگا؟ ایک لباس کے اندر صبح کرو گے اور دوسرے لباس کے اندر شام کرو گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا جائے گا، دوسرا اٹھایا جائے گا۔
جب دسترخوان بچھایا جائے گا اس دسترخوان پر کئی ڈشیں ہوں گی. ایک بندہ وہ دسترخوان سے کوئی چیز کھا رہا ہے, لاؤ بھائی دوسرا کھانا لے کر آؤ. یعنی اتنے حالات کیا ہو جائیں گے, وسیع ہو جائیں گے کہ اس وقت دسترخوان پر کئی کئی نعمتیں ہوں گی. آج بھی اتنی نعمت ہونے کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں, یار اس علاقے کے اندر سب سے ماڑے حالات میرے ہی ہیں, حالات بڑے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں, لوگ ناشکرے ہو گئے ہیں. حالانکہ کھانے کے اندر کتنی ڈشیں سامنے ہیں, پھر بھی یہ بندہ کیا کہتا ہے, ابھی تو وہ حالات نہیں آئے کہ بندہ یہ کہ یار مجھے 5 دن ہو گئے ایک کھجور پر گزارا کرتے ہوئے. کیا کسی پر اس طرح کے حالات آئے ہیں؟ بولے تو صحیح, اس طرح کے حالات کبھی آئے نہیں. کرونا کے حالات کے اندر ایسے حالات بھی نہیں آئے. لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں, مجھ سے بڑا غریب اس علاقے کے اندر ہے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کی نعمتوں کی صورت میں پھر بھی ناشکری ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے, ایک کھانے کے لیے ڈش رکھی جائے گی, دوسری اٹھائی جائے گی. اور آگے فرمایا وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ. حضور نے فرمایا تم اپنے گھروں کو ایسے کپڑے پہناؤ گے جیسے کعبے کو پہنایا جاتا ہے. آج گھروں میں آپ دیکھ لیں کھڑکیوں پر زیب و زبائش کے کپڑے پہنائے جاتے نہیں پہنائے جاتے. انسان گھر میں داخل ہو تو بڑا زیب و زبائش کے اسباب بنائے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کے حالات آ جائیں گے جس طرح بڑے بڑے قیمتی غلاف جو ہے بیت اللہ کی عمارت کو پہنائے جاتے ہیں, اسی طرح بڑے بڑے قیمتی لباس جو ہے لوگ اپنے گھروں کو پہنائیں گے. پھر صحابہ کرام یہ ساری باتیں سن رہے تھے کہ اتنی دنیا وسیع ہو جائے گی. فقالوا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نحن یومئذ خیر من اليوم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس دن آج کے دن سے اچھے ہوں گے, ہم اس دن آج کے دن سے اچھے ہوں گے کہ عبادت سے فارغ ہوں گے. کہ جب اتنی دنیا وسیع ہو جائے گی, کھانے کے لیے کئی کئی ڈشیں آ رہی ہیں, گھروں کو مزین کرنے کے لیے کئی کئی کپڑے ہیں, تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم اچھے ہوں گے یا اس وقت ہیں؟ کہ اس وقت تو ہم دنیاوی اعتبار سے اتنے امیر ہو گئے ہوں گے کہ پھر ہمیں عبادت کے لیے ٹائم ہوگا. آج لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے, تو صحابہ نے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت جس وقت دنیا وسیع ہو جائے گی پھر تو ہمیں عبادت کے لیے ٹائم ملے گا. تو آپ بتائیں یا رسول اللہ ہم اس دن اچھے ہیں یا اس دن اچھے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت ہیں, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال لا انتم اليوم خیر منکم یومئذ. اے میرے صحابہ تم آج کی دن اچھے ہوگے بنسبت اس دن کے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم کتنے خوشحال ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ, جو تمہارا وقت چل رہا ہے یہ وقت تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوشحال وقت ہے. اس دن سے جس دن نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی, آج بتائیں نعمتوں کی فراوانی ہو گئی ہے, عبادت کے اندر کمی آئی یا نہیں آئی؟ بولے تو صحیح, عبادت کے اندر کمی آئی نہیں آئی؟ آج اتنا بڑا علاقہ ہے, ہم میں سے ہر بندہ غور کرے, نماز جمعہ جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے. کیا ہے؟ شاعر اسلام میں سے ہے. اور نماز جمعہ کے اندر ہے جب پہلی اذان ہو جائے, حکم کیا ہے پہلی اذان کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. تو آج ہم میں سے دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے کس وقت آتے ہیں؟ بالکل قریب ہے, جس وقت 5 منٹ رہ جائے یا نماز جا کے پڑھنی ہے. حالانکہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو اور کاروبار سب کچھ بند کر دو. اب اللہ فرما رہا ہے
لیکن آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ حالات مزید پیچھے آتے جا رہے ہیں. اور وہ صحابہ تھے کہ جو حالات کی تنگ دستی کے باوجود بھی اسلام کے ساتھ کھڑے تھے. انہیں حالات کی تنگ دستی جو ہے اسلام سے روکنے والی نہیں تھی. اور آج اللہ پاک نے ہمیں حالات کی اتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کے اندر غور کرے کہ میں کتنا اسلام کے ساتھ مخلص ہوں. اور یہ زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں. ایک وقت آنا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر انسان بیگانہ ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، پھر یہی چہرہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو آج موقع ہے اپنا وقت اللہ کے کاموں میں گزار لو، وگرنہ موقع نہیں ملے گا. پھر انسان پچھتائے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بد نے تو پچھتانا ہے ہی، لیکن جو نیک بندہ ہے وہ بھی پچھتائے گا کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، تاکہ وہ لمحات جو میں نے نیک کاموں میں صرف نہیں کیے، یا اللہ ان لمحات کو بھی جا کر میں نیک کاموں کے اندر صرف کروں. تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.